بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے نماز با جماعت کی اہمیت۔ تو دیکھیے احباب، جس طرح نماز پڑھنے کا سختی کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اسی طرح جماعت کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور جس طرح تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والے کے لیے وعیدیں شریعت میں وارد ہوئی ہیں، اسی طرح جماعت چھوڑنے والے کے لیے بھی سخت عذاب کا حکم سنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پہ نماز کا ذکر فرمایا، ساتھ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو دیکھیے احباب، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم تنہا نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور اگر ہم جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں گے تو پڑھیں گے ایک ہی، لیکن اس پر اللہ رب العزت ہمیں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی آدمی کہے کہ یہاں پہ اگر تم سامان اپنا فروخت کرو گے تو 1 روپے کا بکے گا، اور اگر دوسرے شہر میں جا کے فروخت کرو گے تو وہاں پہ 27 روپے کا بک جائے گا، تو ہم میں سے کوئی آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہر کوئی وہاں جا کے فروخت کرنے کو ترجیح دے گا۔ تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں یہ شریعت کہتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ گھر نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب ہے، اور قریب چند قدم کے فاصلے پہ جو مسجد ہے وہاں پہ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ تو تمام مسلمانوں کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جس آدمی نے 40 دن مسلسل نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، لا یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولیٰ اس کی نہ رہی، تکبیر اولیٰ میں ہی وہ نماز میں شامل ہوتا رہا، کتب لہ براءتان، اس کے لیے آزادی کے، نجات کے، براءت کے 2 پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ براءۃ من النار، ایک تو ایسے آدمی کے لیے آگ سے، جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے، وبراءۃ من النفاق، اور دوسرا ایسے آدمی کے لیے نفاق سے آزادی کا، براءت کا، نجات کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نماز سے سستی کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ فتقام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں، اقامت کہی جائے، ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، پھر میں لوگوں میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ثم انطلق معی برجال معهم حزم من حطب، کچھ لوگوں کو ساتھ لوں اور ان کے پاس لکڑیاں بھی ہوں
الا قوم لا یشہدون الصلاۃ، ان لوگوں کے گھروں میں جائیں کہ جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے، بغیر عذر کے، بغیر کسی سبب کے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں نماز پڑھنے کو مسجد میں نماز پڑھنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، وہ مسلمان جو نماز میں آ کے جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں رب نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تم پر مہربان ہے، رحم فرمانے والے ہیں، لیکن جماعت کو چھوڑنا یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا رسول اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ معاملہ ہے کہ آپ اس پر گھروں کو جلانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، ارادہ فرما رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تہاون بالصلاۃ مع الجماعۃ فعاقبہ اللہ باثنا عشرۃ بلیۃ، جو آدمی جماعت میں شمولیت سے سستی کرے، گھر میں وہ نمازیں پڑھتا رہے، تو اللہ رب العزت 12 مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اسے مبتلا فرمائے گا۔ ثلاث فی الدنیا، ان میں سے 3 دنیا میں، وثلاث عند الموت، اور 3 مصیبتوں کا سامنا موت کے وقت کرنا پڑے گا، وثلاث فی القبر، اور 3 کا سامنا قبر میں کرنا پڑے گا، وثلاث یوم القیامہ، اور 3 کا سامنا قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ اما الثلاث اللاتی فی الدنیا، وہ 3 مصیبتیں جو تارک جماعت پر دنیا میں آئیں گی، رسول اللہ فرماتے ہیں فالاولی رفع اللہ البرکۃ من رزقہ، سب سے پہلا اللہ رب العزت اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ والثانیۃ یذھب منہ نور الصالحین، دوسرا اس کے چہرے سے نیک لوگوں کا نور، صالحین کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، وہ آدمی جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے اس کے چہرے سے صالحین کا نور چلا جائے گا۔ یکون مبغضا فی قلوب المؤمنین، جماعت کو چھوڑنے والا، جماعت میں شامل نہ ہونے والا ایمان والوں کے دلوں میں ناپسندیدہ ہو جائے گا، فرشتوں کے دلوں میں، انبیاء کے دلوں میں، اور صلحاء کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں، اولیاء امت کے دلوں میں، تمام مومنین کے دلوں میں وہ ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ تو احباب ذرا غور کیجئے، رزق میں سے برکت کا اٹھ جانا بڑی مصیبت ہے، اور چہرے سے نور کا چلے جانا بڑی مصیبت ہے، لیکن ذرا غور کیجئے جو آخری وعید جو دنیا میں اسے مصیبت آئے گی، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں، انبیاء کے دلوں میں، اور جو صلحاء ہیں، اولیاء امت ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، ان کی نظر میں وہ آدمی ناپسندیدہ ہو جائے گا، مبغوض ہو جائے گا، وہ اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ دیکھیے ہم جس محلے میں رہتے ہوں، اگر محلے کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگیں، اگر محلے کے لوگ وہ ہمارے مخالف ہو جائیں تو ہم اس محلے میں رہنا گوارا نہیں کرتے، شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ آدمی جس سے خدا کے فرشتے نفرت کرنے لگیں، انبیاء اسے ناپسندیدہ سمجھنے لگیں، اولیاء، صلحاء اور تمام مومنین اسے ناپسندیدہ جاننے لگیں، ایسے آدمی کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ دنیا میں بھی رہے؟ تو دنیا سے چلے جانا ہی اس کا بہتر ہے۔ اور وَأَمَّا اللَّتِي عِندَ الْمَوْتِ، وہ 3 مصیبتیں جو موت کے وقت بے جماعت کو جن مصیبتوں میں خالق کائنات مبتلا فرمائے گا، فَالْأَوَّلُ يُقْبَضُ رُوحُهُ عَطْشَانًا وَلَوْ شَرِبَ مَاءَ الْأَنْهَارِ، اتنی پیاس ہوگی کہ اگر دنیا کی تمام نہروں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے، وہ پانی بھی اس کی پیاس کو دور نہیں کر سکے گا۔ وَالثَّانِيَةُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ نَزْعُ رُوحِهِ، دوسری بات
کہ اس کی جو جان کنی کا وقت ہے، جان کنی کی کیفیت ہے، نزع کا عالم ہے، وہ انتہائی سختی سے گزرے گا۔ والثالثۃ یخاف علیہ من زوال الایمان، وہ ایمان جس کی وہ ساری زندگی حفاظت کرتا رہا، جس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، جس کے لیے اپنی امنگیں خواہشات وہ قربان کرتا رہا، وہ آدمی جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے، تارک جماعت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بندے پر ڈر ہے کہ آخری وقت میں ایمان کی دولت سے بھی وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا اللَّاتِي فِي الْقَبْرِ، اور وہ تین چیزیں، تین مصیبتیں جن کا سامنا قبر میں کرنا پڑے گا۔ فَالْأُولَىٰ يَضِيقُ عَلَيْهِ سُؤَالُ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ، جب منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے تو وہ آدمی جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے اس کے ساتھ وہ سختی سے پیش آئیں گے، سختی والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور بثانیۃ تشتد علیہ ظلمۃ القبر، قبر ایک انتہائی تاریکیوں کا گڑھا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اعمال اچھے ہوں گے، نیکیاں ہوں گے، تو وہ تاریکی روشنی میں بدل جائے گی، وہ اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں گے۔ لیکن اگر آدمی تارک جماعت ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے آدمی کو اللہ رب العزت قبر کی تاریکی کے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ والثالثۃ یضیق علیہ قبرہ حتی ینضم اضلاعہ، کہ اس کی قبر ایسے آپس میں ملے گی، دائیں کی پسلیاں بائیں، بائیں کی پسلیاں دائیں ہو جائیں گی۔ وَأَمَّا اللَّاتِي فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ تین آزمائشیں، تین مصیبتیں کہ جن میں آخرت میں اسے مبتلا کیا جائے گا۔ فَالْأُولَىٰ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ حِسَابُهُ، جو آدمی جماعت کو چھوڑنے والا ہوگا اس کے ساتھ حساب میں سختی کی جائے گی۔ والثانیۃ یغضب علیہ ربہ، اس کا رب اس پر غضبناک ہوگا۔ والثالثۃ یعاقبہ اللہ بالنار، اور آخری جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اللہ رب العزت اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو دیکھیے وہ آدمی جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے، جماعت سے سستی کرنے والا ہے، اس کی نہ تو دنیا میں کوئی عزت ہے، نہ ہی دنیا سے جاتے ہوئے اس کا کوئی مقام ہے، اور نہ ہی قبر میں کوئی اس کا اچھا ٹھکانہ ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے جماعت پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، ان کے شاگرد محمد بن سماعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 103 برس کی عمر پائی، اور آپ مسلسل روزانہ 100 نوافل ادا کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 برس میں نے اس حالت میں گزارے کہ میری پہلی تکبیر جماعت سے فوت نہ ہوئی، پہلی تکبیر کے ساتھ میں جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ کا وصال ہوا، تجہیز و تکفین کی وجہ سے ایک جماعت میں شامل نہ ہو سکا۔ بعد میں جب میں نماز ادا کرنے لگا تو میں پریشان ہوا، پھر میں نے سوچا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو اللہ رب العزت 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز کو جو قضا ہو گئی تھی، جس کو میں جماعت کے ساتھ پڑھ نہیں سکا تھا، 27 دفعہ اس ایک نماز کو ادا کیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ لگی، آواز آئی، اے محمد بن سماعہ، تو نے وہ جماعت 27 دفعہ تو ادا کر لی جو تو نے میرا رسول اللہ کا فرمان پڑھ رکھا تھا، لیکن اس آمین کا تو کیا کرے گا؟ اس آمین کا ثواب تو کیسے پا سکے گا؟ جب تو آمین کہتا تھا تو فرشتے بھی تیرے ساتھ آمین کہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب ولضالین کے بعد آمین کہا جاتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے گی، اللہ رب العزت اس موافقت کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اے محمد بن سماعہ، تو نے 27 دفعہ نماز تو ادا کر لی، لیکن یہ اکیلے نماز ادا کرنے میں تو اس آمین کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے نماز با جماعت بڑی ضروری ہے،
بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمیں اس کا جو مقصد ہے اس سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ نماز باجماعت ہمیں اتحاد کا، اتفاق کا بھی پیغام دیتی ہے۔ 5 وقتی محدود حلقہ کے لوگ وہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کا اجتماع اس سے بڑا ہوتا ہے، عیدین کا اجتماع اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ان اجتماعات کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ 5 وقت نماز میں شامل ہوں، مسجد میں جائیں، تو ایک دوسرے کے دکھ درد جاننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے مسائل جاننے کی کوشش کریں، واقفیت حاصل کریں اور ان مسائل کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ نماز باجماعت ادا کرنی ضروری ہے، اور جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی جماعت بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح تارک صلاۃ کے لیے وعیدیں شریعت میں وارد ہوئی ہیں، اسی طرح تارک جماعت کے بارے میں بھی سخت ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ نماز باجماعت ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مقصد ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس، آج ہم لوگ جماعت میں بھی جاتے ہیں تو مقصد جو ہے اس تک رسائی نہیں ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ جو جماعتیں، یہ جو مساجد ہمیں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتی تھیں، آج ہماری کم علمی کی وجہ سے، آج ہماری نااہلی کی وجہ سے یہ ان پیغامات سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اور ہم قربت کے بجائے مزید دوریوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے مقاصد ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔